السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ہم نے ابھی سورج گرہن پر نماز کسوف پڑھی ہے. یورپ میں اکثر ممالک میں، امریکہ میں بعض جگہوں پہ، کینیڈا میں، افریقہ کے ممالک میں بشمول موریتانیہ، مراکش وغیرہ، میرا خیال ہے ان سب جگہوں پہ گرہن لگا. اسی طرح روس کے ممالک میں بھی لگا ہے. ان دن سورج گرہن پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی سنت تھی سورج چاند گرہن پہ کہ نماز پڑھی جائے، نہ دو نفل ادا کیے جائیں. خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن استغفار اور صدقہ و خیرات کی طرف توجہ دلائی ہے. اس بارے میں احادیث میں بعض روایات ملتی ہیں کہ جب سورج گرہن لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے بڑی تیزی سے، اور فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرو، نماز با جماعت ہوگی، ہم نفل پڑھیں گے. تو اس کے لیے اذان کا نہیں کہا، اذان نہیں دی جاتی اس میں، بلکہ یہ فرمایا کہ اعلان کرو کہ لوگ جمع ہو جائیں. چنانچہ لوگ جمع ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھائی جس کی 2 رکعات تھی. اس بارے میں حضرت عائشہ کے حوالے سے روایت ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی روایات ہیں. تو میں مختصراً پیش کرتا ہوں. حضرت عائشہ کی روایت تو پوری پیش کر دیتا ہوں. کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مکے میں بھی آپ نے نماز پڑھائی، لیکن مکے میں تو جمع نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے وہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے. مدینہ میں ہی نماز پڑھائی کسوف کی. بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا، آپ مسجد میں گئے، لوگ آپ کے پیچھے صف بستہ کھڑے ہو گئے. آپ نے اللہ اکبر کہا اور بہت لمبی قرات کی، پھر تکبیر کہی اور بڑا لمبا رکوع کیا. پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا اور لمبی قرات کی جو کہ پہلی قرات سے کم تھی. پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا. پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں ایسا ہی کیا. اس طرح آپ نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، اور سورج نماز سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے ظاہر ہو گیا تھا، یعنی کہ گرہن اس وقت ختم ہو گیا تھا. پھر آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جس تعریف کے وہ لائق ہے تعریف کی، اور فرمایا چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے 2 نشان ہیں
کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا، اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ گرہن لگتا ہے۔ سو جب سورج اور چاند کو تم گرہن میں لگا ہوا دیکھو تو نماز کے لیے مضطرب ہو کر لپکو، یعنی فوری طور پر نماز ادا کرو، نفل پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت اس طرح ہے، کہتے ہیں، وہ لمبی روایت ہے، اس کا کچھ حصہ میں بیان کر دیتا ہوں جو پہلے نہیں آیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے دو نشان ہیں، کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں گناتے۔ سو جب تم گرہن دیکھو، یہ تو وہی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اس دوران میں جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت کرتے دیکھا آگے پیچھے۔ اس پر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی ہے، آگے ہاتھ بڑھایا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے ایک دم۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت نظارہ دیکھا تھا جنت کا، اور ایک خوشہ لینے کو ہاتھ بڑھایا تھا جنت میں سے، اگر لے لیتا تو جب تک دنیا قائم رہتی تم اسے کھاتے رہتے، اور پھر مجھے آگ دکھائی گئی۔ میں نے کوئی ایسا نظارہ، بھیانک نظارہ نہیں دیکھا جیسے آج اس آگ کا دیکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر پھر میں پیچھے ہٹ گیا ایک دم۔ تو یہ روایات ہیں، اس کی تائید میں اور روایات بھی ہیں بہت ساری۔ نماز کے بعد خطبہ دینا بھی مسنون ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس لیے جب بھی یہ نماز پڑھی جائے اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ حضرت سے یہ وضاحت کر دوں کہ کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں بھی بعض علماء کا یہ ہے نظریہ کہ اس کی وضاحت اس لیے کی کہ جب سورج گرہن لگا تو اس وقت آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید یہ گرہن اس وجہ سے لگا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا تو وہاں بھی یہ معلومات ہیں کہ آپ کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے گرہن لگا، اور تو یہ معلومات وہاں غلط ہیں، پتہ نہیں کس نے اس میں ڈالی ہیں، اور عام طور پہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہی معلومات ہوتی ہیں، لیکن غلط ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جو مختلف ذریعوں سے ملی ہیں یہی ہیں کہ آپ نے یہی فرمایا کہ اس کا کوئی کسی کی موت یا زندگی سے تعلق نہیں ہے۔ تمام روایات اس بات کی نفی کرتی ہیں۔ جماعت میں بھی چاند سورج گرہن کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے خاص دنوں میں چاند سورج گرہن کی نشانی مسیح مہدی کے آنے کی نشانی کے طور پر بیان فرمائی ہے، اور اس کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد 1894 مشرق میں اور 1895 میں مغرب میں یہ گرہن لگا تھا، چاند کو بھی سورج کو بھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتب اور مجالس میں اس کا بہت ذکر فرمایا ہے۔ ایک کتاب ہے آپ کی نور الحق، اس کے حصہ دوم کا ایک اقتباس میں یہاں پیش کر دیتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جان لو، یہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہوا ہے کہ پھر جان یعنی جان لو کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں پھونکا کہ یہ خسوف اور کسوف جو رمضان میں ہوا ہے یہ دو خوفناک نشان ہیں۔ اس چاند اور سورج گرہن جو رمضان میں لگا ہے یہ دو خوفناک نشان ہیں جو ان کے ڈرانے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کو ڈرانے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم اور بے اعتدالی کو اختیار کر لیا۔ سو خدا تعالیٰ ان دونوں نشانوں کے ساتھ ان کو ڈراتا ہے، اور ہر یک ایسے شخص کو ڈراتا ہے جو حرص و ہوا کا پیرو ہوا اور سچ کو چھوڑا اور جھوٹ بولا اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پس خدا تعالیٰ پکارتا ہے کہ
کہ اگر وہ گناہ کی معافی چاہیں تو ان کے گناہ بخشے جائیں گے اور فضل اور احسان کو دیکھیں گے، اور اگر نافرمانی کی تو عذاب کا وقت تو آ گیا۔ اور اس میں ان لوگوں کو ڈرانا بھی مقصود ہے جو بغیر حق کے جھگڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اور ایسے شخص کے لیے تہدید ہے جو نافرمانی اور تکبر اختیار کرتا ہے اور سرکشی کو نہیں چھوڑتا۔ سو خدا سے ڈرو اور زمین پر فساد کرتے مت پھرو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس سے ڈرتے نہیں، حالانکہ ڈرانے کے نشان ظاہر ہو گئے۔ اور صحیح مسلم اور بخاری سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ شمس اور قمر دو نشان خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہیں، اور کسی کے مرنے یا جینے کے لیے ان کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے دو نشان ہیں۔ خدا تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بس جب تم ان کو دیکھو تو جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ بس دیکھو کہ کیوں کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خسوف سے ڈرایا، اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں نشان گناہ گاروں کے ڈرانے کے لیے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہوتے ہیں کہ جب دنیا میں گناہ بہت ہوں اور خلقت میں بدکاریاں پھیل جائیں اور پلیدی بہت ہو جائے اور پلید بہت ہو جائیں۔ اور اسی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے وقت میں فرمایا کہ بہت نیکیاں کریں اور نیک کاموں کی طرف جلدی کریں، جیسی خالص نیت کے ساتھ نماز اور روزہ اور دعا کرنا اور رونا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر اور تضرع اور قیام اور رکوع اور سجدہ اور توبہ اور انابت اور استغفار اور خشوع اور ابتہال اور انکسار اور ایسا ہی حسب طاقت احسان اور غلام آزاد کرنا اور کسی کو سب کو دوش کرنا اور یتیموں کی غمخواری اور جناب الہی میں تذلل۔ پس گویا کہ ان اعمال کی بجاوری میں جو نماز اور خشوع اور ابتہال ہے، یہی بھید ہے کہ چاند اور سورج کا اسی حالت میں گرہن ہوتا ہے کہ جب کوئی آفت نازل ہونے والی ہو اور کسی مصیبت کا زمانہ قریب ہو اور آسمان پر ایسے اسباب شر کے جمع ہو گئے ہوں جو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اور صرف ان کو خدا تعالیٰ جانتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کی پرلطف حکمت تقاضا کرتی ہے جو کسی کسوف کے وقت لوگوں کو وہ طریقے سکھلاوے جو کہ کسوف کے موجبات کو دور کر دیں، اس وجوہات کو دور کر دیں، یعنی یہ ساری برائیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا اس لیے نماز پڑھنے کا طریقہ، اور اس کی بدیوں کو ہٹا دیں۔ بس اس نے اپنے نبی کی زبان پر یہ تمام طریقے سکھلا دیے، اور کچھ شک نہیں کہ بدیاں نیکیوں سے دور ہوتی ہیں اور گناہ کی معافی چاہنے والوں کے آنسو آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ بدیاں نیکیاں کرنے سے دور ہو جاتی ہیں، اور آنسو اور رونا چلانا جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور جس وقت کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اس سے راضی کر دیتا ہے، بس وہ نیک عمل اس کی بدی کا مقابلہ کرتا ہے جس کے اسباب مہیا ہو گئے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ اس عامل کو اس بدی سے بچا لیتا ہے، جو عمل کرنے والا ہے اس بدی کو بچا لیتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ دعا کے ساتھ بلا کو رد کرتا ہے، اور دعا اور بلا کبھی دونوں جمع نہیں ہوتی، مگر دعا باذن الہی بلا پر غالب آتی ہے جب ایسے لبوں سے نکلتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ سو دعا کرنے والوں کو خوشخبری ہے، نیک نیتی سے دعا کرو، تضرع سے دعا کرو، تو پھر یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ آج کے دن ہمیں خاص طور پر دعاؤں اور صدقات پر زور دینا چاہیے۔ میں نے ذاتی طور پر بھی صدقے دیے ہیں، جماعت نے بھی صدقے دیے ہیں مختلف جگہوں پر۔ جماعت کے افراد کو بھی چاہیے کہ صدقات ان کو توفیق وہ دیں۔ اسے ہم صرف تماشا سمجھ کر نہ دیکھیں کہ اینک لگائی، کالے شیشے لگائے یا کوئی اور چیز استعمال کی تو دیکھ لیا، بلکہ آج کے دن بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے،
اس کے حضور آج سے جھکنا چاہیے۔ یہ نشان جو خاص رمضان میں دوبارہ ظاہر ہوا ہے اور انہی تاریخوں کو ہوا ہے جن کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ذکر الہی، صدقات، استغفار کے ساتھ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی دعا یا کوئی خطبہ ثانیہ نہیں ہوتا، بس اس خطبہ کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔